آنے والا دور بڑا مشکل دور آ رہا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ اتنی مہنگائی کا طوفان آئے گا؟ پیٹرول اتنا مہنگا، چیزیں اتنی مہنگی، گمان خیال میں نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی بھی شب جمعہ میں یہ نفل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نوافل، یہ اعمال جو تسبیح خانہ بتاتا ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، نسلوں کے لیے، نسلوں تک یہ برکتیں چلتی ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، آج کی رات میں 2 نفل ہیں، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی ہے، جس کی دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ ہے۔ پڑھنے والے بتائیں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 3 سے 4 منٹ۔ ایک آواز 10 منٹ کی ہے، ایک آواز 10 سے 11 منٹ کی ہے اور 8 منٹ کی ہے۔ چلو 10 منٹ ہی لگائیں یا 15 منٹ ہی لگائیں، پر اس نفل کی زندگی بہت طاقتور ہے اور اس نفل کی زندگی بڑی طویل ہے، بہت کمال ہے۔ جو آقا کا دیدار چاہتا ہے، جو دیدار مصطفیٰ چاہتا ہے، جو کملی والے کا دیدار چاہتا ہے، اس کو اس نفل کے اندر وہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے۔ میرے پاس تو واقعات در واقعات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نفل سے میرے حضور کا دیدار ہوا۔ سوچیں، ایک سوال ہے، جس نفل سے حضور کا دیدار ہو، وہ نفل دنیا کے اور کتنے کام نہ بنوا سکے گی۔ جس کو حضور کا دیدار ہوتا ہے وہ دنیا کا، کائنات کا آخری خوش قسمت انسان ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی رات ایسی نہیں کہ کملی والے کا دیدار نہ ہو، کوئی رات ایسی نہیں کہ میرے حضور کا دیدار نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو خوش قسمت ہیں، جو کملی والے کے دیدار سے مستفید ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ترستے ہیں، اور ترسنے والوں کے لیے یہ نفل ہے۔ ہر شب جمعہ میں، آج شب جمعہ ہے، خشوع، دھیان، توجہ سے نفل کو ختم کرنے کا فکر نہ ہو، نفل سے برکتیں ملنے کا فکر ہو، اور برکتیں ملنا اس وقت ہے جب آپ فیصلہ کر لیں کہ میں یہ نفل خشوع، حضور، دھیان سے پڑھوں گا۔ 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور پھر رکوع سجدہ، دوسری رکعت میں 11 بار سورۃ اخلاص، قل هو اللہ۔ رزق کے لیے، قرضوں کے لیے اور وسعت کے لیے بہت کمال، بے مثال نفل ہیں۔ ہفتے کے بعد سارا سال کی نیت کر لیں کہ زندگی میں کبھی بھی شب جمعہ میں یہ نفل نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آیت الکرسی تھوڑی سی اٹکتی ہے، میں اس کو یاد کروں گا اور اس کو 100% یاد کروں گا۔ یاد رکھیے گا، اپنی نسلوں کے لیے رزق اللہ سے منوائیں، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوائیں، اپنی نسلوں کے لیے فراغی منوائیں، اپنی نسلوں کے لیے مفلسی، غربت، فقر، منگتا ہونا، بھکاری بننا، در در کی ٹھوکریں نہ منوائیں، نہ منوائیں، نہ منوائیں۔ یہ نوافل، یہ اعمال جو تسبیح خانہ بتاتا ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، نسلوں کے لیے، نسلوں تک یہ برکتیں چلتی ہیں، اور نسلوں تک یہ خیریں چلتی ہیں، اور نسلوں تک یہ اللہ کا فضل کرم چلتا ہے، نسلوں تک چلتا ہے، نسلوں تک چلتا ہے۔ آج کر جائیں، اعمال کرنے والے پہ اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے ہیں کہ جو نیکی کرے گا، اعمال کرے گا، یہ عمل کرے گا، میں اس کی نہیں، اس کی نسلوں کو پالوں گا۔ وکانا ابوہما صالح۔ قرآن کہتا ہے خزانہ تھا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے دیوار گرنے والی تھی، اس کو ٹھیک کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ تھا، بچے چھوٹے ہیں۔ کیوں کیا یہ کام؟ کہ اگر گر جاتی دیوار تو خزانہ لوگ لوٹ لیتے، جوان ہوں گے، ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جوان ہو کر، جوان ہو کے۔ اور کہا یہ عمل آپ نے کیا کیوں؟ کہا ان کا ابا نیک تھا۔ اور کتابوں میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ ابا نہیں، 7 نسلوں پہلے کا کوئی ابا تھا، دادے کا دادا، دادے کا دادا ابا تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے دنیا اور دولت اور مال اور خزانہ بچا لیا، اس کی نیکی کی وجہ سے۔ یہ نفل پڑھ لیں آج، یہ تسبیحاں کر لیں، یہ تسبیح خانے کے وظیفے خود ساختہ بھی نہیں ہیں، من گھڑت بھی نہیں ہیں، ہر عمل، ہر وظیفے کی سند ہے، ریفرنس ہے، حوالہ ہے، ثبوت ہے، یہ کر لیں، نسلوں کے کام آئیں گے۔ آنے والا دور بڑا مشکل دور آ رہا ہے، چکی چل پڑی ہے، آنے والا دور بڑا مشکل دور آ رہا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ اتنی مہنگائی کا طوفان آئے گا؟ پیٹرول اتنا مہنگا، چیزیں اتنی مہنگی، گمان خیال میں نہیں تھا، کبھی تصور میں نہیں تھا۔ اچانک ایک جھٹکا آیا اور یوں ہوا فضا بدل گئی۔ کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں گمان کیا تھا، اور کبھی نہیں تصور کیا تھا، اور کبھی نہیں خیال کیا تھا۔ اس سے مشکل زمانہ آنے والا ہے۔
مجھ سے ایک سیاستدان نے پوچھا آپ کے مطابق حالات کیسے ہوں گے؟ میں کہ میرا سیاست تو شعبہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جو کملی والے نے فرمایا ہے اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ آنے والے حالات مزید خطرناک ہوں گے، کیونکہ بادشاہوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح بے بس لوگ ہیں، اس لیے ہم انہیں الزام نہیں دیتے بادشاہوں کو، ہم اس لیے انہیں الزام اور گالیاں نہیں دیتے۔ اگر آنے والے حالات میں سکھی سکھ، خوشحال خیر اور برکتیں اور اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے پانے ہیں تو چھوٹے چھوٹے یہ موتی تسبیح خانے کے ہیں، لیتے بھی جانا، سینے میں سموتے بھی جانا اور یقین سے کرتے بھی جانا، اور اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ کرتے جانا، اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ کرتے جانا۔ اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، رب سچا اس کے وعدے سچے، اس کا حبیب سچا اس کے وعدے سچے، ان سچوں کے وعدوں کے ساتھ کرتے جانا۔ اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی اس کی برکتیں اور خیریں عطا فرمائے۔